السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا کویشچن ہے واٹ از ٹرمینل کمپیوٹر اینڈ سرور کمپیوٹر۔ کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر ٹرمینل کمپیوٹر کا کیا رول ہوتا ہے، سرور کمپیوٹر کسے کہتے ہیں، اور ایک اور ٹرم پوچھی جائے گی ڈیفائن کلائنٹ کمپیوٹر۔ ٹرمینل کمپیوٹر Every computer that is a part of computer network is called a terminal or node. The users using different terminal computers can share information and send or receive data from one terminal to another. کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر کنیکٹڈ کوئی بھی کمپیوٹر دراصل ٹرمینل کہلاتا ہے یا نوڈ کہلاتا ہے۔ MCQs پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ کویشچن بن جاتا ہے، ڈیفینیشن ڈال دیں گے اور آپ سے پوچھ لیں گے کہ یہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ سر یہ ٹرمینل یا نوڈ کی پہچان ہونی چاہیے کہ کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر کنیکٹڈ سسٹم، کنیکٹڈ کمپیوٹر جو کسی نیٹ ورک کا حصہ ہو کیا کہلاتا ہے، ٹرمینل کہلاتا ہے یا نوڈ کہلاتا ہے۔ اسی کنیکٹڈ سسٹم، ٹرمینل، نوڈ یا اسے ہاپ بھی کہتے ہیں، HOP، صحیح۔ ٹرمینل، نوڈ اور ہاپ کمپیوٹر کی مدد سے آپ انفارمیشن کو فرام ون پلیس ٹو اندر، فرام ون ٹرمینل ٹو اندر، فرام ون نوڈ ٹو اندر شیئر کر سکتے ہیں۔ کلائنٹ کا کیا تعلق ہے آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک میں، کلائنٹ کسے کہتے ہیں؟ بچوں، کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر ایسے تمام سسٹمز، ایسے تمام کمپیوٹرز جن کے پاس اپنے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ ریسورسز سے مراد پتہ ہے نا، پیریفرل ڈیوائسز، ایسے تمام کمپیوٹرز جو دوسرے کمپیوٹرز سے سروس حاصل کرتے ہیں، ایسے تمام کمپیوٹرز جن کی اپنی پروسیسنگ سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ کلائنٹ کمپیوٹر کہلاتے ہیں۔ Whenever a server in a computer network is used as a central computer, it controls other computers in the network. Server computer is more powerful than terminals. Mean یہ کہ آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر ایک اس طرح کا کمپیوٹر جس کے پاس پروسیسنگ سپیڈ بہت بہترین، جو اچھے خاصے ریسورسز کو رکھتا ہے، جس کے پاس اچھے خاصے ریسورسز ہیں، جو باقی سب کمپیوٹرز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، باقی سب کمپیوٹر کو سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سروس پرووائڈ کرنے سے مراد یہ کہ وہ انہیں سافٹ ویئر شیئر کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ انہیں پیریفرل ڈیوائسز شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کمپیوٹر کیا کہلاتا ہے، سرور کمپیوٹر کہلاتا ہے۔ اوکے، باقی سب کمپیوٹر سے یہ پاورفل ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی جب اس کے پاس پروسیسنگ سپیڈ زیادہ، اس کے پاس باقی سب کمپیوٹرز کی کنفیگریشن، اس کے پاس باقی سب کمپیوٹرز کو ریسورسز اور انفارمیشن اور پروگرام شیئر کرنے کی کیپیبلٹی، تو الٹیمیٹلی یہ کیا ہوگا، پاورفل ہوگا دین ٹرمینلز۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، کیا ہمارا سرور کمپیوٹر ٹرمینل نہیں ہوتا؟ کیا ہمارا سرور کمپیوٹر نوڈ نہیں کہلاتا؟ تو یاد رکھیں، ہر کمپیوٹر جو کسی کمپیوٹر نیٹ ورک کا حصہ ہوتا ہے وہ ٹرمینل، نوڈ یا ہاپ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو مینشن کیا ہے کہ سرور کمپیوٹر از مور پاورفل دین ٹرمینلز، مین یہ کہ باقی تمام ٹرمینلز، باقی تمام نوڈ کمپیوٹرز سے یہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ کویشچن ہے ڈسکس دا ڈفرنٹ نیٹورک ماڈلز۔ دیر آر ٹو ماڈلز آف کمپیوٹر نیٹورکس، کلائنٹ سرور ماڈل، پیئر ٹو پیئر ماڈل۔ MCQs کے اندر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ڈفرنٹ نیٹورک ماڈلز کتنے ہیں۔ اب یہاں پہ پڑھاتے ہوئے ہم ایک تھرڈ ٹائپ بھی پڑھاتے ہیں جس کا نام ہم ہائبرڈ ماڈل کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے بیسک جو اس کے نیٹورک ماڈلز ہیں وہ دو ہیں، کلائنٹ سرور ماڈل اینڈ پیئر ٹو پیئر ماڈل۔
اوکے. اب کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سرور نیٹورک کا ذکر کیا گیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ایک اس طرح کا کمپیوٹر نیٹورک جس کے اندر ایک یا ایک سے زائد کمپیوٹر ایز اے سرور ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا؟ ایک ایسا کمپیوٹر نیٹورک جس کے اندر ایک یا ایک سے زائد کمپیوٹرز ایز اے سرور ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سرور ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے، ریسورسز شیئر کر رہا ہے، انفارمیشن پروگرام شیئر کر رہا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کلائنٹ سرور ماڈل کہلاتا ہے یا ڈیڈیکیٹڈ سرور نیٹورک کہلاتا ہے. اب جو سرور ہے اس کمپیوٹر کے اندر، اس کمپیوٹر نیٹورک کے اندر باقی سب کمپیوٹرز کو یا ایسے سمجھ لیں پورے ہول نیٹورک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. It is used to store data and programs to be shared among the different computers in the network. یعنی جو ڈفرینٹ پروگرامز، ڈفرینٹ ڈیٹا آپ کے باقی کمپیوٹرز، باقی ٹرمینلز، باقی نوڈز کے اگینسٹ شیئر ہونا ہے، وہ اسٹوریج پرووائڈ کرنے کے لیے بھی آپ سرور یوز کرتے ہیں یا سرور وہ اسٹوریج بھی رکھتا ہے. اٹ may also share printer attached with it. یہ ایک ریسورسز میں سے ایک لمیٹڈ پوائنٹ ہے کہ یہ پرنٹر بھی شیئر کر سکتا ہے. پرنٹر کیا ہے؟ اگین ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس. تو انسٹارٹ بتایا کہ ریسورسز بھی شیئر کرتا ہے. ریسورسز کے اندر بیٹا تمام پیریفرلز آ جاتی ہیں، ان پٹ ڈیوائسز ساری، آؤٹ پٹ ڈیوائسز ساری. سرور از مور پاورفل دین ادر کمپیوٹرز ان دا نیٹورک. مین بتایا تھا کہ سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس پروسیسنگ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں، اسٹوریج ایریا زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ باقی ٹرمینلز، باقی کمپیوٹرز، باقی نوڈز کی نسبت یہ کیا ہوتا ہے؟ پاورفل ہوتا ہے. اٹ پرفارم موسٹ آف دا پروسیسنگ ان دس نیٹورک ماڈل. یعنی جتنی بھی پروسیسنگ کا عمل ہے وہ زیادہ تر آپ کا سرور پرفارم کر رہا ہوتا ہے. کلائنٹ کمپیوٹرز ریکویسٹ اے سروس فرام دا سرور کمپیوٹر. The server computer provides the requested service to the client computer. اب یہ وہ ایکچوئل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو پہچان ہوتی ہے کلائنٹ سرور ماڈل کی. ایک پوائنٹ تو اوپر اسٹارٹ بتایا تھا کہ ایسا کمپیوٹر نیٹورک جس کے اندر ایک یا ایک سے زائد کمپیوٹر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے سرور. دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک اس طرح کا کمپیوٹر نیٹورک جس کے اندر جب کلائنٹ کمپیوٹر کو کسی بھی سروس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ورکنگ اگر لکھنی پڑے نا اکیلی کہ ورکنگ آف سرور ماڈل لکھیں تو وہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ ایکچولی کلائنٹ سرور ورک کیسے کر رہا ہوتا ہے، اس کی انٹرنل کیسے ورکنگ ہے. تو یاد رکھیے جتنے بھی ٹرمینلز ہیں، کلائنٹ کمپیوٹرز ہیں جن کی اپنی پروسیسنگ اتنی اسٹرانگ نہیں، جن کے پاس اپنی کیپیبلٹیز، ریسورسز، اسٹوریج ایریا، پروسیسنگ سپیڈ اتنی زیادہ نہیں، کلائنٹ کمپیوٹرز وہ جب کوئی سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں پروسیسنگ سے ریلیٹڈ، پیریفرل سے ریلیٹڈ، یعنی ریسورسز شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پروگرام انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سرور کمپیوٹر کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں. وہ ریکویسٹ اپروو ہو کر کے سرور کمپیوٹر دیکھتا ہے کہ فار ایگزامپل چلیں یہ ڈائیگرام کے اندر دیکھیں ذرا، یہ ایک کمپیوٹر نیٹورک جس کے اندر صرف 2 کمپیوٹر ہیں. کمپیوٹر نیٹورک کی ڈیفینیشن کا تو پتہ نا کہ 2 یا 2 سے زائد کمپیوٹر جب آپس میں کسی کمیونیکیشن میڈیم کی مدد سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ ریسورسز شیئر کریں یا انفارمیشن شیئر کریں، کمپیوٹر نیٹورک کہلاتا ہے. اب کلائنٹ سرور ماڈل جو ہے اس کے اندر جب آپ کا کوئی کلائنٹ کمپیوٹر ٹرمینل نوڈ کوئی سروس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ فرسٹ آف آل سرور کو اپروچ کرے گا، ریکویسٹ سینڈ کرے گا سرور کمپیوٹر کو. سرور کمپیوٹر کیا کرے گا؟ پرووائڈ دا ریکویسٹڈ سروس ٹو دا کلائنٹ کمپیوٹر. یعنی اگینسٹ دا کیوری، اگینسٹ دا ریکویسٹ وہ سروس پرووائڈ کرے گا اس کمپیوٹر کو. مثال کے طور پہ یہ جو کمپیوٹر اے موجود ہے ایز اے کلائنٹ ورک کر رہا ہے، اسے چاہیے جی پرنٹر، اس نے ایک آؤٹ پٹ
پرنٹ کرنی ہے, ایک فائل پرنٹ کرنی ہے یا ایک پیج پرنٹ کرنا ہے, اس کے پاس پرنٹر اپنا نہیں ہے, تو یہ کرے گا کیا, یہ ایک کیوری سینڈ کرے گا, ایک ریکویسٹ سینڈ کرے گا سرور کمپیوٹر کو. اب سرور کمپیوٹر دیکھے گا کہ میرے اس پورے نیٹ ورک کے اندر کس کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر اٹیچ ہے یا میرے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ ہے پرنٹر, تو وہ والی سروس یعنی وہ وہاں سے وہ ریسورسز میں سے وہ والی آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ریکوائرڈ ہے اکارڈنگ ٹو کیوری, اکارڈنگ ٹو ریکویسٹ, وہ پروسیڈ کر دے گا. یعنی وہ کمپیوٹر اے کلائنٹ نمبر اے کو پرنٹر لے کر کے دے گا, یعنی پرنٹر کی سروس پرووائڈ کرے گا. اوکے, مین یہ کہ کیوری کے اگینسٹ رسپانس کرے گا کہ جو تیرے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ مجھے سینڈ کر, میں تجھے پرنٹ نکلوا دیتا ہوں. نیکسٹ موو کریں. سم سرورز آر کالڈ ڈیڈیکیٹڈ سرور. یہاں پہ آپ نے نام پڑھا تھا کہ ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک ماڈل. بچوں یاد رکھیں, جب انسٹارٹ کہا کہ کلائنٹ سرور ماڈل ایک اس طرح کا کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا ہے جس کے اندر ایک یا ایک سے زائد کمپیوٹر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے سرور, یعنی سروس پرووائڈر, تو وہ کیا کہلاتا تھا, کلائنٹ سرور ماڈل کہلاتا ہے. اب یاد رکھیں جب ایک سے زائد سرورز موجود ہیں تو فار ایگزامپل کسی ایک سرور کو آپ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی فائلز آئیں گی, ڈیٹا یعنی کہ ریسیو ہونا ہے یا شیئر ہونا ہے, سینڈ ہونا ہے, وہ فائلز کو مینیج کرنا ہے آپ نے. یعنی سرور نمبر 1 کو وہ ایز اے فائل سرور کہہ دیتے ہیں, ریکمنڈیشن اسے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے جسٹ فائلز کے ساتھ لین دین رکھنا ہے, باقی کسی کام کے ساتھ آپ نے کسی چیز کو آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا. ایک ایسا سرور کمپیوٹر اٹیچ کروا دیتے ہیں جس کی ذمہ داری رسپانسبلٹی آپ یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ آپ نے جسٹ پرنٹنگ سے ریلیٹڈ جتنی کیوریز آئیں گی ان کو پروسیڈ کرنا ہے. تو دین اس طرح کا جو سرور ہوگا وہ پرنٹ سرور کہلائے گا, اینڈ سو آن. کلیئر ہو گیا. یعنی کہ آپ کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر جتنے کمپیوٹرز کو ایز اے سرور ایکٹ کروائیں گے ان میں سے ہر ایک کو اگر آپ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو دین وہ اسپیسیفک ٹاسک بیسیکلی ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس سرور کا نام ڈیڈیکیٹڈ سرور پڑ جاتا ہے. کلیئر. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, وہ ذرا دیکھ لیں. سم امپورٹنٹ ایڈوانٹیجز آف کلائنٹ سرور ماڈل are as follows. It reduce the volume of data traffic on network. یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر یہ ڈیٹا ٹریفک کو ریڈیوس کرے گا. لائک ایگزامپل اگر یہاں پہ ایک اور پٹ کر دوں تو کلاس کے اندر اگر کوئی ٹیچر اویلیبل نہ ہو اور کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ایکسٹرا بال پین چاہیے ہو, کوئی کتاب چاہیے ہو, کوئی بھی چیز چاہیے ہو, سروس چاہیے اسے, تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنے ساتھ والے بھائی سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا چیز ہے, کہے گا نہیں. پھر وہ یہ کہہ دے گا دوسری سائڈ پہ جو بیٹھا ہے بھائی آپ کے پاس کوئی چیز ہے, کہے گا نہیں. اگر نہیں ہے تو وہ کہہ دے گا کہ بھائی کائنڈلی آپ آگے پوچھ دیں کہ آپ کے ساتھ والوں کے پاس ہے. اور اس طرح سے 1 to 1 1 by 1 کر کے ایک ایک پرسن سے, ایک ایک کلاس فیلو سے وہ پوچھے گا کہ بھائی کسی کے پاس ایکسٹرا بال پین یا جو بھی اسے چاہیے ہوگا وہ سروس مانگے گا. ایسا ہے نا, ایسا ہے. جبکہ اس طرح سے ٹائم کنزیوم ہوگا. ایسا ہوتا ہے. جبکہ اگر کلاس کے اندر ٹیچر کھڑا ہے تو وہ ڈائریکٹ کیوری دے دے گا اس ٹیچر کو, کہے گا کہ سر کائنڈلی میرے پاس ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور میرے پاس بال پین نہیں ہے, تو کائنڈلی اگر آپ کلاس میں سے کسی سے پوچھ دیں. تو ٹیچر تو چونکہ ایز اے سرور ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کلاس کے اندر, تو وہ ایک ہی دفعہ کہے گا کہ جس کے پاس ایکسٹرا بال پین ہے وہ جلدی سے فرحان کو دے دیں. فار ایگزامپل اس لڑکے کا نام فرحان تھا, تو فوراً سے جس کے پاس ہوگی وہ اس کو سروس پرووائڈ کر دے گا. اب یہ سروس کس کی مدد سے آئی, سرور کمپیوٹر کی مدد سے. اب کچھ آئیڈیا ہو گیا. اٹ آلسو پرووائڈ فاسٹر رسپانس ٹو دا کلائنٹس. تو یہ بھی بتایا کہ اگر 1 by 1 کر کے وہ خود پوچھے گا ٹائم کنزیوم ہوگا, اور اگر خود ٹیچر بات کر کے, سرور کمپیوٹر خود بات کر کے سروس پرووائڈ کرے گا تو وہ فاسٹ رسپانس دے گا کلائنٹس کو, کمپیوٹرز کو. It can use less powerful computer as clients because most of the processing is done by the server computers. کہہ رہا ہے کہ اس پورے نیٹ ورک کے اندر
جو باقی کے ٹرمینلز ہیں، باقی کے کمپیوٹرز جو ایکٹ کر رہے ہیں ایز اے کلائنٹس، ان کا اتنا پاورفل ہونا ضروری نہیں. ان کی پاور کو اگر آپ کم بھی رکھیں گے تب بھی کام چل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ موسٹ آف دا پروسیسنگ از ڈن بائی دا سرور کمپیوٹر. زیادہ تر جو پروسیسنگ کا عمل ہے وہ تو سرور کمپیوٹر کی طرف سے کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر دیکھ لیں بچوں. اٹ از ایکسپینسو بیکاز دا سرور کمپیوٹرز آر کاسٹلی. ایکسپینسو ایک نیٹ ورک ماڈل ہے کیونکہ یہاں پہ جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کے پاس پروسیسنگ بہت زیادہ ہے، یعنی پروسیسنگ اس کی سپیڈ پاورفل کمپیوٹر ہے، ریسورسز شیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، پروسیسنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ کاسٹلی ہوگا. تو یہ کاسٹلی ہونا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. دا آپریشنز اسٹاپ آل اوور دا نیٹورک وین دا سرور گوز ڈاؤن. کہ اگر آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک جو کہ ایز اے کلائنٹ سرور ورک کر رہا ہے، ڈیڈیکیٹڈ سرور ماڈل کہلاتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ سرور نیٹ ورک کہلاتا ہے، اگر اس کے اندر سرور ہی ڈاؤن ہو جائے، سرور ڈیڈ ہو جائے، سرور ریسپانس کرنا چھوڑ دے، تو دین آپ کا پورا نیٹ ورک بریک ڈاؤن ہو جائے گا. پورا نیٹ ورک کیا ہو جائے گا؟ بریک ڈاؤن ہو جائے گا، وہ صحیح سے ورک نہیں کرے گا. نیکسٹ ٹائپ ہے کمپیوٹر نیٹ ورک ماڈل کی پیئر ٹو پیئر ماڈل. بچوں یاد رکھیں، پیئر ٹو پیئر ماڈل ایک اس طرح کا کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا ہے جس کے اندر ہر کمپیوٹر سیم سٹیٹس رکھتا ہے. ہر کمپیوٹر سیم سٹیٹس رکھتا ہے، اور اس طرح کے کمپیوٹر نیٹ ورک ماڈل کے اندر کوئی کمپیوٹر ایز اے سرور ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا. کوئی کمپیوٹر ایز اے سرور ایکٹ نہیں کر رہا ہوتا. کوئی کمپیوٹر کسی دوسرے کمپیوٹر کو کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا. یہ ایسے ہی ہے کہ کلاس کے اندر ٹیچر اویلیبل نہیں ہے، سارے کے سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور وہ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں پیئر ٹو پیئر ماڈل. اور اس میں ورکنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے تو ذرا دیکھیے گا. ایچ کمپیوٹر ان دس نیٹورک کین ہیو ایکسیس ٹو دا ڈیوائسز اینڈ فائلز آن دا ادر کمپیوٹرز. یعنی پورے نیٹورک کے اندر جتنے بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں، جتنے بھی اسٹوریج ایریاز اویلیبل ہیں، جتنی بھی پروسیسنگ سپیڈ اویلیبل ہے، وہ ساری کی ساری شیئر ہے اور سب ایکول سٹیٹس کے ہیں. سارے کے سارے کلائنٹ کمپیوٹر ہیں. یہاں پہ کسی قسم کا دیر از نو سرور کمپیوٹر ٹو کنٹرول ادر کمپیوٹرز. ایچ کمپیوٹر انڈیپینڈنٹلی اسٹور اٹس اون سافٹ ویئر اینڈ انفارمیشن. ہر کمپیوٹر اپنی اسٹوریج رکھتا ہے اور اپنا انفارمیشن اس کا سسٹم ہے، یعنی کہ وہ سافٹ ویئر کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ سافٹ ویئر کو یوز کر رہا ہوتا ہے، وہ یا پھر انفارمیشن کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اب یہ ذرا دیکھیں ڈائیگرام کے اندر، یہ کمپیوٹر نمبر 1، کمپیوٹر 2، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے نیٹ ورک کیبل کی مدد سے. کمیونیکیشن میڈیم آگے چل کے پڑھیں گے. اور یہ کمپیوٹر 1 کے ساتھ ایک انک جیٹ پرنٹر اٹیچ ہے. اب کمپیوٹر 2 کو اگر انک جیٹ پرنٹر یعنی کہ پرنٹر چاہیے تو یہ کیا کرے گا؟ 1 بائی 1 پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کے اندر ایسے ہی. یہ تو صرف 2 ہے نا، اگر 10 ہوتے تو یہ کمپیوٹر 2 پہلے کمپیوٹر 1 کو پوچھتا، پھر 3 کو پوچھتا، پھر 4 کو پوچھتا. اس طرح سے 1 بائی 1 کر کے پیئر ٹو پیئر یہ کیوریز موو کر رہی ہوتی، اور پھر دین جہاں سے اسے رسپانس ملتا وہاں سے آپ کی کیوری، آپ کے کمپیوٹر کی جو ریکوائرڈ سروس ہے وہ اسے مل جاتی. اور اس میں ٹائم کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پوری کلاس کے اندر اگر اسٹوڈنٹس ایک ایک کر کے پوچھیں گے تو مسئلہ بنے گا. وہی والی ایگزامپل. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ذرا دیکھ لیں. اٹ از ایزی ٹو سیٹ اپ. کیوں بھائی؟ کیونکہ سارے کمپیوٹرز 1 to 1 کنیکٹڈ ہیں. آپ کمپیوٹر نیٹ ورک کیبل کی مدد سے سارے کمپیوٹرز کو اٹیچ کرواتے جائیں جس شیپ کے اندر مرضی، اور جو شیپ بنے گی آگے چل کے ٹپالوجیز کا ذکر کریں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ ہم نیٹ ورک بناتے کیسے ہیں. لیب اگر آپ لوگوں کی بنی ہوتی ہے تو یہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے، اور ان کی جو ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کیسے ورک کرتی ہیں. کلیئر؟ نیٹ ورک کیبل لیں، اس کے ساتھ کنیکٹر اٹیچ کرواتے جائیں، اور اس طرح سے جتنے کمپیوٹرز آپ اٹیچ کروانا چاہیں اٹیچ کروا سکتے ہیں. کیسے نیٹ ورک کیبل کو پنکچر کیا جاتا ہے، کیسے کنیکٹر اٹیچ کرتے ہیں، کس طرح سے ملٹیپل کمپیوٹرز اٹیچ ہو کے آپس میں ایک کمپیوٹر نیٹ ورک بنا رہے ہوتے ہیں، ٹپالوجیز کے اندر ڈسکس کریں گے. اٹ از ایزی ٹو مینٹین
کیونکہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی سرور اویلیبل نہیں کہ ہر کمپیوٹر ڈائریکٹلی اپروچ کر لیتا ہے دوسرے کمپیوٹر کو. اٹ ڈز ناٹ ریکوائر ایکسپینسو سرور کمپیوٹر. یہاں پہ سرور کمپیوٹر ہوتا ہی نہیں، تو اس وجہ سے کسی قسم کا یہاں پہ ایکسپینسو سرور ریکوائرڈ نہیں ہوتا، کیونکہ سروس تو یہاں پہ کوئی کمپیوٹر بھی نہیں کسی سے لے رہا. ہر کمپیوٹر اپنی کیپیبلٹیز رکھتا ہے، اور اگر اس نے کوئی سروس لینی بھی ہے تو وہ پیئر ٹو پیئر کے تحت لے گا، کسی ایک کمپیوٹر کے اوپر وہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. اٹ از سوٹیبل فار اسمال آفس آف 10 اور لیس کمپیوٹرز. یعنی اگر آپ نے ایک چھوٹی سی 5 10 15 کمپیوٹرز کی لیب اسٹیبلش کرنی ہے اپنے گھر میں، اسکول میں، تو وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں پیئر ٹو پیئر ماڈل کو. اوکے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر دیکھیں. ہیوی یوز کین سلو ڈاؤن دا نیٹورک اسپیڈ. یعنی اگر آپ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں انفارمیشن شیئرنگ کا، کیوریز کا، ریسورسز شیئر کرنے کے لیے، تو دین نیٹورک کی اسپیڈ سلو ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ فاسٹ رسپانسو تو ہے نہیں، سروس تو پرووائڈ کوئی کر بھی نہیں رہا. ہر ایک کی پروسیسنگ اسپیڈ ایکول، ہر ایک کی اسٹوریج کیپیسٹی ایکول، ہر ایک کی سینڈنگ اور ریسیونگ کیپیسٹی ایکول. اس وجہ سے اگر آپ ہیوی یوز کریں گے دین نیٹورک اسپیڈ آٹومیٹیکلی سلو ڈاؤن ہو جائے گی. It also provides less security of data because files are stored at the different locations in the network. یعنی ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہر کمپیوٹر اپنی اسٹوریج کیپیسٹی رکھتا ہے، اس وجہ سے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ کا ڈیٹا لیس سیکیور ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کلائنٹ سرور ماڈل، کیونکہ وہاں پہ شیئرڈ ڈیٹا بیس ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی اسٹوریج کو تھرو آؤٹ دا کمپیوٹر نیٹورک شیئر کیا جاتا ہے، اور اس کو سیکیور کرنا ایز کمپیئر ٹو پیئر ماڈل آسان ہوتا ہے، اور وہ مور سیکیور ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیئر ماڈل. اب ایک اس طرح کا کمپیوٹر نیٹورک جو کلائنٹ سرور اور پیئر ٹو پیئر دونوں کی پراپرٹیز رکھتا ہے، یعنی کمبینیشن ہے ان دونوں کا، وہ ماڈل ہائبرڈ ماڈل کہلاتا ہے. یعنی ایک اس طرح کا کمپیوٹر نیٹورک جس کے اندر کلائنٹ سرور بھی اور پیئر ٹو پیئر دونوں ماڈلز کو مرج کیا گیا، کمبینیشن بنایا گیا. یعنی کہ سسٹم ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی بھی اپروچ کر رہے ہیں، پیئر ٹو پیئر ماڈل کے تحت بھی ورک کر رہے ہیں، اور کلائنٹ سرور کے تحت بھی ورک کر رہے ہیں. تو دین اس طرح کا جو ماڈل ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہائبرڈ ماڈل کہلاتا ہے. مینی نیٹورک یوز a mixture of both network models. This model can provide the advantages of both model. یعنی اگر آپ دونوں کو کمبائن کر کے یوز کر رہے ہوں گے تو دونوں کے ایڈوانٹیجز کمبائن ہو جائیں گے. یوں آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا، جس کے اندر ہم نے کلائنٹ کو ڈسکس کیا. شارٹ کویسچن بنے گا: ڈیفائن کلائنٹ کمپیوٹر. وٹ از کلائنٹ؟ وٹ از سرور؟ What is the role of server computer? Okay, terminal or node computer کسے کہتے ہیں؟ different network models کسے کہتے ہیں؟ کویشچن لانگ کویشچن کے طور پہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ what is computer network? discuss the different network models. تو آپ لوگ کمپیوٹر نیٹورک کی ڈیفینیشن کریں گے، اور اس کے بعد نیٹورک ماڈلز لسٹ کر لیجئے گا: پیئر ٹو پیئر ماڈل، کلائنٹ سرور ماڈل اینڈ ہائبرڈ ماڈل. اور اسی طرح سے آپ نے ڈائیگرام بھی ڈال دینی، اور ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز آفٹر ورکنگ آپ لوگوں نے پٹ کر دینا. کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ لازمی پوچھیے گا. تھینک یو.